یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اگر یہ انسان اللہ تعالیٰ کے تابع نہ چلے، اپنے خالق اور مالک کے تابع نہ چلے، تو پھر جانوروں میں انسان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے اور شریعت کا تقاضا بھی یہ ہے، اللہ کی منشا بھی یہ ہے کہ انسان کیا بنے؟ متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں انسان کو۔ اور دیکھیں، انسان دنیا میں چاہے کتنا ہی ارب پتی کیوں نہ ہو، کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، دنیا کے جتنے بھی عیش و عشرت کے سامان ہیں سب اس کے پاس مہیا ہوں، دنیا کا نمبر 1 کا جو ہے نا دولت والا ہو، اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ویلیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں متقی کی ہے۔ کس کی ہے؟ متقی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق، مکرم، معزز اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ کیا ہیں؟ متقی، پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، کسی عربی کو کسی اعجمی پر اور کسی اعجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تم میں سے کسی کو جو کچھ بھی فضیلت حاصل ہے وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر۔ کائے کی بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر۔ اب جب آپ نے بے شمار مرتبہ یہ تقوی کا لفظ سنا تو آپ کے ذہن و دماغ میں خیال آ رہا ہوگا کہ بھئی یہ تقوی ہے کیا چیز ہے نا؟ تو اس کو سادے سے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات کا استحضار کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی کام اپنا منچاہا کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن اپنے من کو صرف یہ سمجھ کر کے ہٹا لیا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں میں یہ جو حرکت کر رہا ہوں نا، یہ حرکت میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے؟ منع کرا ہے۔ اس چیز سے رک جانا، یہ خیال اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے، اس کا نام کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ۔ یہ صفت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روزے کا، رمضان کا مہینہ دیا اور ان روزوں کا موقع دیا۔ اس کے لوجک کو سمجھیں آپ۔ وہ چیزیں جو ہمارے لیے ہر وقت حلال ہیں، حرام ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کھانا پینا حلال ہے کہ نہیں؟ ہم کھاتے ہیں ماشاءاللہ، حلال غذائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی بے شمار نعمتیں۔ پینے کے پانی بھی ہے، بہت سارے مشروبات بھی ہیں، جوس کی شکل میں وہ ساری چیزیں ہم پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک کی شکل میں، سب جائز اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، حلال قرار دیا۔ جو مشروبات حرام ہیں وہ حرام ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا ہمارے لیے ہر وقت میں، ان کا کھانا پینا، اور جن کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنا، یہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ حلال۔ لیکن جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے کے بعد یہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھی یہ آلریڈی ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ حرام۔ روزہ رکھنے کے بعد ہم اب کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے۔ وہی بیوی جو ہمارے لیے حلال تھی اس سے ہم اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے جب تک کہ روزہ ہم پورا نہ کریں۔ اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں، اس کی اتباع میں۔ اس نے حکم دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ اس کے حکموں کی اتباع میں ہم نے صبح صادق کے وقت سحری کر کے، صبح صادق سے پہلے سحری سے فارغ ہو کر کے ہم نے روزے کی نیت کر کے ہم نے روزہ رکھ لیا، اور افطار تک ہم اس روزے کو لے کر کے گئے۔ کس کے حکم میں لے کر کے گئے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم میں لے کر کے گئے۔